بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر توقیر عالم فلاحی، شعبہ دینیات سنی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کم و بیش 30 سال سے تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ میرے مطالعہ کا خاص موضوع قرآن اور تفسیر قرآن ہے۔ میرے مخاطب بی اے اور ایم اے کے طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں۔ سوئم کے پلیٹ فارم سے جو بھی طلبہ اور طالبات اس لیکچر میں شریک ہو رہے ہیں اور ان طلبہ اور طالبات کے علاوہ دیگر خواہش مند حضرات، سامعین اور سامعات جو اس لیکچر کا حصہ بن رہے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ لیکچر سورہ توبہ کی 4 آیات پر 56 سے لے کر کے 59 تک مشتمل ہے۔ ان آیات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، چند الفاظ، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ یفرقون، وہ لوگ خوف کھاتے ہیں۔ مادہ ہے فیر قاف، مصدر ہے فرقن، معنی ہے خوف کھانا، گھبرانا۔ باب سمع، فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ یجمعون، ترجمہ وہ لوگ سرکشی کرتے ہیں۔ مادہ ہے جیم میم ہے، مصدر ہے جمہن و جماہن و جموہن، معنی ہے سرکشی کرنا، قابو میں نہ آنا۔ باب فتح ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ یلمزو کا، وہ تم پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ مادہ ہے لام میم زے، مصدر ہے لمزن، نکتہ چینی کرنا، عیب لگانا۔ باب ہے نصرہ اور ضربہ، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے۔ یسخطون، وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ترجمہ ہے۔ مادہ ہے سین خے توئے، مصدر ہے سختن، معنی ہے غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔ باب ہے سمع، فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت نمبر 56 کا، وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے، اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو سرپٹ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے،
ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر نکتہ چینی کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. آخری آیت، آیت نمبر 59. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں مزید نوازے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر نظر عنایت کرے گا. ہم اللہ ہی سے آس لگائے ہوئے ہیں. پہلی آیت کریمہ کا یہ فقرہ ملاحظہ فرمائیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. منافقین کی جہاں بہت سی علامات اور بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں. اب آپ غور فرمائیے، آج کے زمانے میں بھی اگر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہوں، بات بات پر، بہت سے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی بہت سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، ویل ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ قسم کھانے ہی سے اعتراض کرتا ہے. اور اگر قسم کھاتا بھی ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے اور اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے. یہاں تو پتہ نہیں کس کس چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. سر کی قسم بھی، ہاتھ کی قسم بھی، پیر کی قسم بھی، تیری قسم میری قسم، پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں. بہرحال منافقین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسم کھانے کی ان کی عادت ہوتی ہے. قسم کھانا غلط نہیں ہے، لیکن بدرجہ مجبوری کبھی کبھی مخاطب کو منوانے کے لیے، تاکہ مخاطب کے نزدیک قسم کی اہمیت ہے، وہ مخاطب ہماری بات مان لے، اس کے لیے اگر قسم کھائی جائے اللہ کی تو درست ہے، کوئی مباح ہے، کوئی یہ نہیں، قابل اعتراض نہیں. لیکن قسموں کو ڈھال بنا لینا اور اپنی عادت بنا لینا، یہ منافقین کی عادات اور خصلتوں میں سے ہے. سورہ المنافقون باضابطہ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، 28ویں پارہ میں. وہاں منافقین کے بارے میں، ان کی قسموں کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. تو وہ خاص طور پر غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، مدینے کے اس ماحول میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری واپسی ہوگی وہاں سے اور غزوہ تبوک سے واپسی ہوگی، یا تم سے کچھ لینا ہوگا، کچھ مطلب براری ہوگی، تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ وہ تمہارے ہی گروپ کا حصہ ہے، تمہارے ہی گروپ
کا अंग है, तुम्हारे ही ग्रुप का पार्ट है, तुम्हारे ही लोगों में से हैं, तुम्हारे अपने आदमी हैं, और इस तरह तुमको राजी करने की कोशिश करेंगे। बात जगहों पर यह वजाहत आई है कि वो कस्में इसलिए खाएंगे अल्लाह की कि ताकि तुमको राजी करें, कि तुम खुश हो जाओ कि हाँ वाकई हमारे दरमियान के हैं ये लोग, हमारे ग्रुप से इनका ताल्लुक है, हमारी पार्टी में है ये लोग। आयत करीमा का ये हिस्सा मुलाजा फरमाइए, वमा हुम मिनकुम, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये फतवा है मुनाफिकीन के बारे में, जो कस्मों को अपनी ढाल बनाते हैं। मुनाफिकीन के बारे में ये फतवा है कि ये तुम में से नहीं है। फाइनल डिसीजन अल्लाह रब्बुल इज्जत का, ये तुम में से नहीं है। अब इसमें कोई शुबहा नहीं रह जाता कि कलमा तैयबा के बोल बोल कर इस्लाम के हल्के में शामिल हो जाने वाला, जो अदम इखलास की बुनियाद पर शामिल हुआ हो, अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह के दीन के साथ जिसके ताल्लुकात इखलास पर मबनी न हो, वो मुसलमानों के गिरोह में से नहीं है। अगरचे नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल जलील सब कुछ नाम हो, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मुनाफिकीन जो अकीदे के लिहाज से मुनाफिकीन हैं, वो तुम्हारे गिरोह में नहीं है, तुम्हारे लोग नहीं है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, वो तुम्हें बावर कराना चाहते हैं कि वो तुम में से हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर है तुमसे, तुमसे उनको डर लगता है। डर इस सेंस में कि तुम्हें जो पावर है इस वक्त, और खास तौर से फतेह मक्का के बाद जो पावर है मिला, जो तुम्हारी अजमत है और जिस पोजीशन में तुम लोग हो, तो पता नहीं कहां किस मुहिम में कहां गालिब हो जाओ। और खास तौर से जब ग़ज़वे तबूक के पस मंजर में इसको देखा जाए तो इसलिए डरते हैं कि भाई, और कस्में खा रहे हैं कि तुम में से हैं, कि पता नहीं वहां फतह जफर के परचम लहराते हुए ये वहां से वापस आए। ये हालांकि ये उस ग़ज़वे के बारे में तरह तरह के एब्यूज़ी वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहे थे कि देखिए ये कैसर के किले फतह करने चले जा रहे हैं, ये टिड्डी के दल, और वहां से आएंगे तो रस्सियों में बंधे हुए आएंगे, और ऐसे आएंगे और वैसे आएंगे, और जो कैसर का किला फतह करने जा रहा है, कैसर को जो शिकस्त फास देने जा रहा है, उसकी उटनी गायब हो गई और उसको मालूम भी नहीं कि उसकी उटनी कहाँ है। वो कैसर को फतह करने जा रहा है, वो कैसर की फौज को मफ्तूह बनाने जा रहा है, इस तरह की चीजें भी कहते थे वो। लेकिन चूंकि वो मुतरद्दिद रहते थे, हेजिटेंट रहते थे, हर वक्त शक व रैब में मुब्तला रहते थे, उन्हें इस बात का एहसास गालिब तो था कि पता नहीं कहां किस मौके पर इनके हालात खुशगवार हो जाए और कब जो है जीत जाए, कामयाब हो जाए। और बिलुमूम जो पोजीशन मुसलमानों को हासिल थी उससे डरते थे। दूसरी आयत करीमा में ये बात फरमाई जा रही है, लौ यजिदूना मलजन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून। इसी की वजह है कि उनका डर तो ऐसा है, ऐसा डरते हैं वो, इससे डरते हैं वो तुम्हारे सामने टिकना ही नहीं चाहते, वो तुम्हारे सामने रहना ही नहीं चाहते। अगर वो कोई जाए पनाह पाले या कोई खो या घुस बैठने की जगह पाले तो सरपट भाग कर इसमें जा छुपे और वहां से खबरें लेते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वहां से उनको तसल्ली मिलती रहे। अगर तुम्हारी शिकस्त हो रही हो, कहीं ना कभी नाखुशगवार वाकयात पेश आ रहे हो, तो वहां से जो है उनके दिल ठंडे होते रहें, उसी
کھو میں، اسی غار میں اور اسی گھس بیٹھنے کی جگہ میں ہی جو ہے وہ سکون حاصل کرتے رہے. تو یہ ان کا جذبہ مذموم ہے، اور اتنا ڈرتے ہیں وہ، اس ڈر کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اس کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اتنا خوف ہے، اتنا خطرہ ہے تم سے، اتنا ڈرتے ہیں، اتنا مرعوب ہے تم سے، اتنا مدہش و حیران ہے کہ کوئی بھی جائے پناہ مل جائے، کوئی بھی غار مل جائے، کھو مل جائے، گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کہیں کوئی سوراخ ہی مل جائے جس میں وہ گھس جائیں، تو وہ سرپٹ، سرکش گھوڑے کی طرح، جس طرح سرکش گھوڑے دوڑتے ہیں، جمہا یجمہوں کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کا دوڑنا، کے گھوڑے کے دوڑ کو ہی بولتے ہیں خاص طور سے، اور سرکش دوڑتا، سرکش ہو کر کے، یا کہ اس طرح سرپٹ دوڑے، وہ اس کی طرف سرپٹ بھاگیں اور اپنی عافیت منائیں کہ بھئی یہاں عافیت ملے گی ہم کو، اور وہیں سے وہ خوش ہوتے رہیں، یا وہیں سے مسلمانوں کی فتح اور اس کی نصرت اور مسلمانوں کی جیت اور کامیابی کی خبریں سن کر کے وہیں سے کڑتے رہیں، لیکن وہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں وہ. فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 58 میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو اپنے آپ پر صدقات اور زکوٰۃ کو حرام کر چکا تھا، جو پورے طور پر اپنے لیے اس کے استعمال کو ممنوع کر چکا تھا، اس ذات گرامی کے بارے میں ان منافقین کا رویہ یہ تھا کہ جب صدقات کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور لوگوں میں بانٹتے تھے، جو مستحقین ہیں ان میں بانٹتے تھے، تو یہ آپ پر نکتہ چینی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ خود مل بانٹ کر کھانے والے لوگ ہیں. نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں وہ بس یوں ہی کہہ دیا کرتے تھے، بلکہ اگر ان میں سے غیر مستحقین کو اگر دیا جاتا اور خاص طور سے ان کو اگر دیا جاتا تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے. اسی کی وضاحت آ رہی ہے، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر ان صدقات میں سے ان کو دے دیا جاتا تو رضو، بہت خوش ہوتے تھے، کہتے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح تقسیم ہے اور اسی طرح تقسیم ہونی چاہیے، اور یہ بڑا عادل ہے، بڑا انصاف ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض ایک منافق آیا، کوئی منافق، اور اس نے کہا، ذوالخویسرہ نام کے منافق آیا اور کہا اس نے کہ اے محمد انصاف کر. اللہ اکبر، آپ بتائیے جو وحی کی زبان ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سند دے رہا ہے کہ جو تم کو رسول دے وہ تم لے لو، جو جس سے روکے وہ رک جاؤ، جو سند دے رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کر لو، گویا تم مجھ سے محبت کرو گے، جو اپنے رسول کو اخلاق فاضلہ کے ہونے پر سند دے رہا ہے، بلند مرتبے پر، کہ انک لعلی خلق عظیم، جو یہ سند دے رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق کہتا ہے، یعنی وحی الہی کے مطابق کہتا ہے. اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنوں میں مل بانٹ کر کھانے والا ہے. اس طرح کی بات کہی جائے تو اس سے بڑی نبی کی ایذا رسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا تہمت،
اس سے بڑا الزام نبی پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ صدقات کے بانٹنے میں کن مستحقین کو یہ دے رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کو مل جاتا، یہ حاصل کر لیتے اس میں مال، اس میں ان کا شیئر ہو جاتا تو یہ خوش ہو جاتے تھے، اور جب ان کو نہیں دیا جاتا، ظاہر مستحق نہیں تھے، ان کو نہیں دیا جاتا، تب پھر جو ہے یہ ناراض ہو جاتے تھے۔ یعنی اپنے رسول سے راضی ہونے اور ناراضگی کا معیار یہ تھا کہ اگر ان کو دے دیا جا رہا ہے، صدقات میں سے ان کو مستحق بنایا جا رہا ہے، تب تو بہت اچھے ہیں رسول، اور اگر صدقات میں مستحق نہیں بنایا جا رہا ہے، ان کو نہیں بانٹا جا رہا ہے، مال غنیمت کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے ان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ ناانصافی کر رہے ہیں، عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، جو آخری آیت کریمہ ہے آج کے اس لیکچر کی آخری آیت کریمہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں مزید نوازے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر نظر عنایت کرے گا، ہم اللہ ہی سے آس لگائے ہوئے۔ آیت کریمہ کا یہ پہلا حصہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ غور فرمائیے، ایک مومن، ایمان والا، اخلاص کے زیور سے آراستہ شخص، دین کا خیر خواہ، اللہ اور رسول کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا رویہ اختیار کرنے والا، بجائے اس کے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرے، نعوذ باللہ، اللہ جو دے اس پر راضی رہتا ہے۔ ایمان والا اگر اس کو اپنی ساری کوششوں کے بعد، ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد، سارے ذرائع اختیار کرنے کے بعد، سارے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس کو نتیجہ خیر حاصل ہوتا ہے، تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، ان اپنی ساری کوششوں کو بالائے طاق رکھتا ہے اور کریڈٹ اللہ کی توفیق کو دیتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی پریشانی پیش آتی ہے، اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہم خود نہیں ہیں، ہم اپنے مال کے مالک ہم نہیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے۔ وہ مصیبتوں پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ماتحت ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بات بڑے واضح انداز میں فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا شیوا اور شعار تو یہ ہونا چاہیے تھا، اگر اخلاص کی بنیاد پر معاملہ تھا، اخلاص کی بنیاد پر اگر دین میں شریک ہوئے تھے، اسلام کے علمبردار ہوئے تھے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اگر وہ مخلص ہوتے، تو یہ کہتے وہ اور راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے اس پر توجہ کیا، جو نظر عنایت کی، ان پر ان کو راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہ راضی ہو جانا یہ ایک طرح سے شکر گزاری تھی، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا تو سن لو، ہم یقیناً اور بڑھا کر کے دیں گے، اور جہاں تم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو سن لو، ہمارا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور وہ کیا کہتے، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رب الناس ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے،
جو رب العالمین ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، سارے اختیارات کا جو مالک ہے وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اس طرح کی بات کہتے وہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ابھی حالات اگر ایسے ہیں یا ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، قناعت کر لیتے وہ، اور قناعت کرنے کے بعد اگر وہ یہ رویہ اختیار کرتے، وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو سیؤتین اللہ، اور یہ کہتے کہ سیؤتین اللہ من فضلہ و رسولہ، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا، یعنی یہ کہتے اگر کہ اپنے فضل سے، مہربانی سے، اگر ابھی حالات صحیح نہیں ہے، ابھی ہمیں کچھ نہیں مل سکا ہے، ابھی ہمیں اگر مستحق نہیں سمجھا جا سکا ہے، ابھی ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اللہ کا فضل جس پر سایہ بن جائے، جو اللہ کے فضل کا مستحق بن جائے، اور جس پر اللہ کا فضل جو ہے باران رحمت کی طرح اتر جائے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور رسول کی عنایت جس پر ہو جائے، رسول کی دعا جس کے لیے ہو جائے، رسول کی نیک خواہشات جس کے لیے ہو جائے، رسول کی معیت جس کو نصیب ہو جائے، تو ظاہر ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان والے کا طریقہ تو یہ تھا، صحیح ایمان والوں کا، مخلص ایمان والوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے، اور ہم اس پر خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، اور ہمارا رسول ہم پر نظر عنایت کرے گا، ہمارے لیے دعائیں فرمائے گا، اور ہم پر توجہ دے گا۔ اور انا الی اللہ راغبون، اور وہ یہ کہتے کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اللہ کی عنایت کے لیے، اللہ کی توجہ کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اس کی رحمت کاملہ کے لیے، اس کی فضل کے لیے، اس کے سارے حسنات کی طرف جو ہے ہم راغب ہیں، اور اسی کے ہو کر کے ہیں۔ جس طرح سے ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بلا شبہ ہم نے اپنے آپ کو اس ہستی کی طرف کر لیا ہے، اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ میں پکا مسلمان ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح سے وہ اعلان کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہے کہ ہم ہر معاملے زندگی میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف راغب ہے، اگر وہ یہ کہے، ایک مومن یہ کہے، اپنے جیسے بھی حالات سے گزر رہا ہو، ان حالات میں یہ کہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے یا اللہ کے نہ دیے پر راضی ہو، ہر طرح سے وہ یہ رہے، مطمئن رہے، اور وہ اللہ کے ہونے پر اعلان کرے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے فضل کا امیدوار بنا رہے، اللہ کے رسول کی عنایتوں کا امیدوار بنا رہے، اور اللہ کی طرف ہر معاملے زندگی میں راغب رہے، تو اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے۔ وہ یقیناً شاداں و فرحاں ہوگا، وہ خوشحال ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔